يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا رسول الله تیرا کرم رہے تو سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہیں تو قیامت ہے زندگی اور زندگی جتنی مدینے میں بسر ہو جائے گی مختصر ہوتے ہوئے بھی معتبر ہو جائے گی مختصر ہوتے ہوئے بھی معتبر ہو جائے گی یہ آرزو یہ آرزو ہے کہ مدینے میں رہنے کی اجازت دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت یہ آرزو ہے کہ مدینے رہنے کی اجازت دے حضور زندگی کا کیا ہے کھجوروں پہ بسر ہو جائے گی زندگی کا کیا ہے کھجوروں پہ بسر ہو جائے گی اور یہ سوچ کے گردش ایام نہیں آتی میرے گھر جن کا ہے یہ امتی ان کو خبر ہو جائے گی جن کا ہے یہ امتی ان کو خبر ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرات محفل سجا کے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ تمامی کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل وعلا مہربانی فرمائے یہ محفل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے آمین میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا الا ادلک اے ابو رزین کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر عمل کر لو تو تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے سبحان اللہ آگے صحابہ رسول کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمایا بتائیو سانگے بجڑوا کریم آقا فرمانے لگے میرے غلام جب تو اکیلا ہو اذا خلوت فحرک لسانک بذکر اللہ ما استطعت جب تو اکیلا ہو تنہائی میں ہو تیرے ساتھ اور کوئی نہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں چلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اس وقت اللہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں چلاتا رہے اور جب تجھے پتہ چلے کسی جگہ پر اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل سجی ہے تو پھر دیر نہ کرنا اس محفل میں شرکت کے لیے چل سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دیر نہ کرنا اس محفل میں شرکت کے لیے چل پڑنا فرمایا اے میرے غلام جب تو گھر سے نکلے گا اس محفل میں شرکت کے لیے جائے گا شیعہ 70,000 ملک تیرے گھر سے لے کر اس محفل تک 70,000 فرشتوں کا جلوس تمہیں چھوڑنے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ 70,000 بندے نال پہ چلتا ہو گئے 70,000 فرشتہ ساری حیثیت کی ہے کچھ بھی نہیں، یہ ساری عطا خالق کائنات کی ہے اور نگاہ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ شیخ 70 ملک 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ چلے گا اور وہ خاموشی سے نہیں، فرشتے خاموشی سے تیرے ساتھ نہیں چل رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید 30واں پارہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کا تو انداز یہی ہے۔ اور یہ حدیث پاک ویقولون انہ سلک فیک، اے میرے غلام جب گھر سے لے کر اس محفل تک چلو گے، جتنے قدم چلو گے تمہارے ساتھ فرشتوں کا جلوس ہوگا، اور وہ کہتے جائیں گے میرے اللہ یہ بندہ گھر سے چلا ہے تیری رضا کی خاطر، سبحان اللہ حل فرما دے، اس کی مشکلات کو حل فرما دے، اسے آسانیاں عطا فرما دے۔ جب اللہ کے فرشتے دعا کرنے والے ہوں اور اللہ ہی کے فرشتے آمین کی اسٹیمپ لگانے والے ہوں، وہ خالق کائنات جل والا تو بڑا بادشاہ ادعونی استجب لکم، تم دعائیں کرتے جاؤ اور میں قبول فرماتا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ خالق کائنات جل والا نے ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر پاک کے لیے چن لیا، اور یہ گھر غلام مصطفیٰ کا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے انہیں، اللہ پاک ان کے درد ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر ہستی گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم المرتبت انسان کہ جن کے وصال با کمال کو 10 سال گزر گئے۔ کتنے؟ پٹ گلائیو نا مکھے بدھو 10 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے ان کے وصال کو۔ 10 سال کے بعد کہیں لیڈیز کا میلاد ہوا تو ان کے شریک حیات ان کی گھر والی جا کر بیٹھی، تو کسی نہ کسی بہانے سے تذکرہ چھڑ جاتا ہے، تو ان کے شوہر کا تذکرہ چھڑ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے امام شافعی کا نام سنا، ان کی گھر والی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اکھنا لڑ کر چیویا رونے لگیں، تو عورتوں نے تانے دینا شروع کر دیا، ابھی بھی یاد ہے کہ 10 سال گزر گئے، ابھی بھی یاد ہے؟ فرماتی ہے میں یاد کیوں نہ کروں، میں نے اپنے سرتاج کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 30 سال گزارے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے مجھ پہ غصے کا اظہار کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی غصے کا اظہار کیوں؟ 30 سال عرصہ ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی کام میں نے کیا ہو اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہو یہ کام تو نہیں کرنا تھا تو نے کیوں کیا، یا یہ یاد نہیں پڑتا کہ کوئی کام نہ کیا اور انہوں نے آ کے غصے کا اظہار کر کے کہا ابھی تک نہیں کیا، تو میں انہیں یاد کیسے نہ کروں؟ تو جب بھی ان کی یاد آتی ہے میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان زندگی ایسے گزارے کہ گھر میں انٹر ہو اور ماتھے پہ بل نہ ہو، مسکان آ جائے، چہرے پہ مسکان آ جائے، خندہ پیشانی سے گھر کے اندر قدم رکھے، تو یقیناً گھر والی بھی کہے گی یا اللہ میرے سرتاج کی خیر ہو، یا اللہ میرے سرتاج کو سلامت رکھنا، میرے سرتاج کی خیر فرمانا۔ اگر دیر ہو جائے خدا نہ خواستہ آپ کی ٹائمنگ کے مثال کے طور پر 10 بجے 12 بجے 11 بجے انٹر ہونے کی، آپ کو 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہو گئے، لازمی کال آئے گی۔ آتی نہیں آتی محسن بھائی؟ کہاں ہو، کتنے آئے ہو؟ لازمی کال آئے گی، کہاں ہیں آپ؟ ٹائم کافی ہو چکا۔ اور اگر آپ گھر میں انٹر ہوتے ہی ماتھے پہ بل پڑ جائے اور ہی چھا کیو غصے کا اظہار کریں گے، یقیناً دعا کریں گے اے اللہ متھے جو سور کرے باہر بھی دو، متھے جو سور کرے باہر بھی دو۔ ظاہر ہے آپ خود کو دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب یہ دنیا آپ کی دیوانی جو بن گئی، یہ مدوانی جو بن گئی، ریزن یہ ہے مصطفیٰ کہ آپ کے اندر نرم مزاجی ہی اس مدد ہے۔ اگر پویدہ بننا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کے انسان درست کر لے۔ وہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روایت نقل فرمایا من اخلا مکانہ وجمع اخوانا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اپنے گھر کو چند گھنٹوں کے لیے خالی کر دیا، من اخلا مکانہ، اپنے گھر والوں سے کہا چند گھنٹوں کے لیے اپنے بہن کے ہاں چلے جاؤ، اپنے بھائی کے ہاں چلے جاؤ، یہ گھر، یہ 2 کمرے، یہ 4 کمرے آج کی رات کے لیے یہ خالی کر دیجئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لمولد النبی الکریم،
کے اندر نبی کا میلاد منانا ہے، اس گھر میں نبی کا میلاد پڑھا جائے گا۔ اپنا گھر جب خالی کروا دیا، وجمع اخوانا، کبھی بھائی کو دعوت دے، کبھی بھتیجے کو دعوت دے، کبھی دوستوں یاروں کو انوائٹ کرتا جائے۔ آج میرے گھر میں نبی کے میلاد کی محفل سجی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں گھر خالی ہو گیا، دوستوں کو دعوت دی گئی، دوست آ کے بیٹھ گئے، اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے کا ذکر ہوا۔ جب تک محفل چلتی رہی، تمام سامعین بیٹھے رہے، محفل کے اختتام پر وَحَيَّا طَعَامًا، آنے والوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کر دیا کہ خالی نہیں آئے، اگر کوئی بندہ میرے گھر پہ آئے گا حسب استطاعت لازماً اس کی خدمت کی جاتی ہے، اسے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ حقیقتاً کھلانے والا اللہ، والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے بھوک لگتی ہے میرا اللہ کھلا دیتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے میرا اللہ پلا دیتا ہے۔ حقیقتاً کھلانا پلانا میرے رب جل والا کی شان ہے، لیکن قربان جائے امام شافعی فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اپنے گھر کو خالی کیا نبی کے میلاد کے لیے، دوستوں یاروں کو دعوت دی نبی کے میلاد کی وجہ سے، آنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا نبی کے میلاد کی وجہ سے، فرمایا جب یہ بندہ اس جہاں سے جائے گا، اسے قبر میں اتارا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت جل والا قبروں کو کھلا فرمائے گا، اور یہ بندہ قبر سے نکلے گا، انداز یہ بنے گا، اللہ رب العزت جل والا کا فرمان، قرآن مجید کا 16واں پارہ سورہ مریم کے آخری رکوع کی آیت مقدسہ، یوم نحشر المتقین إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا۔ اس دن بھی یہ بندہ گروہ کی صورت میں، وفد کی صورت میں قبروں سے نکل کر میدان معاشر پہنچے گا، جیسے میدان معاشر پہنچے گا، امام شافعی کے الفاظ فرمایا صفیں بندی ہوں گی، یہ بندہ آگے پیچھے کھڑا ہونے لگے گا، حشرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ مع والصديقين والشهداء والصالحين۔ پیچھے کھڑا ہونے لگے گا، اللہ بلائے گا، پیارے تو پیچھے نہیں، تیری جگہ تو آگے انبیاء کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ بندہ آپ سے لگے میرے اللہ میں تو اس لائق نہ تھا، اللہ فرمائے گا تیرا کام ایسا تھا جو انبیاء کرتے تھے وہی تو نے کام کر دیا۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔ تو انشاءاللہ یہی نوید غلام مصطفیٰ کو بھی ملے گی، اور نبی کے صدقے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے یہ خطاب ہوگا۔ قرآن درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے کا پہلا رکوع، پہلا پیج، سورۃ الفرقان کا تیسرا رکوع، خالق کائنات نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ دوستی کے متعلق ہے، پھٹ گلائیو نا مکھے نیس پکھلن والو مکھے نیس ادھر ادھر نہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ دوستی ہر بندہ کرتا ہے، آپ نے بھی کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، سب نے کی ہے۔ دوستی
خالق کائنات فرماتا ہے کہ دوست کس کو بناؤ جہاں تمہیں منفعت حاصل ہو، جہاں تمہیں فائدہ حاصل ہو، فائدہ ملے، اس سے دوستی رکھو۔ یہ نہیں کہ جس نے ہنس کے بات کر لی وہ دوست، جس نے سپاری دے دی وہ دوست، جس نے چائے پلا دی وہ دوست، جس نے ٹیسٹی دے دی وہ دوست، جس نے پان کھلا دیا وہ دوست، جس نے مین پوڑی گفٹ کر دی وہ دوست۔ ایسا نہیں۔ حدیث پاک میرے کریم آقا نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ میرے نبی نے فرمایا دوستی رکھنے سے پہلے جانچ لیا کرو کہ یہ دوست ہے کیسا، کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کے مشوروں پہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے جب کسی سے دوستی ہو گئی، سارے راز میرے، اس کے پاس اس کے راز میرے پاس، اب میں نے جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہے تو کسی اور سے نہیں اپنے دوست سے پوچھا ہوں، وہی کم کہہ لیتا ہوں، کرتے ہیں یا نہ کہیں، مشورہ دوست ہی کر رہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پہلے دیکھ تو لو وہ تمہاری دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور یہ آیت مقدسہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ جو ظالم اور فاسق گناہگار دوست ہو قیامت کے دن عَلَىٰ يَدَيْهِ چپائے گا اپنے ہاتھوں کو، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہتا رہے گا کاش میں نے رسول والا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول والی واٹ، رسول والا راستہ میں نے اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی کاش، ہائے، یہ الفاظ ہے، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا تو میرے لیے کتنا اچھا تھا۔ یا فلانا خلیلا کی جگہ اس دوست کا نام لیا جائے گا، اس دوست کا نام لے کے کہے گا کاش میں اس سے دوستی نہ رکھتا، کاش میں اس سے رابطہ نہ رکھتا، کاش میں اس کو اپنا جگری یار نہ بناتا تو آج میرے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ تو نوجوانوں آج کی غلام مصطفیٰ نے جو محفل سجائی ہے، میں رب کا قاصد بن کے ہزارویں آیا ہوں، یہ پیغام سن لو اور زندگی اس طریقے سے گزارو، ہر ایک سے دوستی نہ رکھو، دوستی اس سے رکھو جو اللہ رب العزت جل وعلا کا پیارا ہو، دوستی اس سے رکھو جو خود متقی ہو، جو خود پارسا ہو، پرہیزگار ہو، اس سے دوستی رکھو تاکہ ہمیں ادھر بھی فائدے ملے ادھر بھی فائدے ملے۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف، یہ دو دوست کے آپس میں بڑے جگریات تھے۔ عقبہ بن ابی معیط دونوں کافر ہیں، عقبہ بھی اور ابی بن خلف بھی، لیکن عقبہ بن ابی معیط کا یہ انداز تھا کہ کانا یکثر مجالسۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر میرے نبی صاحب الاولاد کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کافر مانتا نہیں لیکن اس کے باوجود بھی یعجبہ حدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ نبی کی گفتگو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہتا تھا نبی بولتے رہیں میں سنتا رہوں، نبی لب ہلاتے رہیں میں سنتا رہوں، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو۔ تو یہ انداز ہوا کرتا تھا اس کا۔ ایک مرتبہ اس نے بڑے بڑے سرداروں کو انوائٹ کیا، سب کو دعوت دی، کھانے کا اہتمام کیا، سب کو دعوت دی، اور میرے نبی کے پاس چل کے آیا ہے، میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، سارے سردار آئیں گے، آپ بھی تو سردار ہیں نا، سبحان اللہ۔ وہ قبیلوں کے سردار ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں، وہ قبیلوں کے سردار ہیں، یہ کائنات کے سردار ہیں، وہ عام بادشاہ ہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ سبحان آپ بھی اللہ۔ تشریف لائیے، میرے نبی صاحب اللہ تشریف لے گئے، کھانا لگ گیا، دسترخوان سج گیا، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا لیکن میرے نبی نے ہاتھ نہ بڑھایا، میرے نبی نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ آگے کہنے لگا تمہاں تو مانی کھائے، سب کھانے پیا، تمہاں آرام کری بیٹھا کھائے ہو نا۔ نبی نے فرمایا اے عقبہ تو کافر ہے، میں مسلمانوں کا نبی ہوں، تیری دعوت پہ میں آ تو گیا پر میں کیسے کھاؤں؟ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لے گا، حتی تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جب تک تو یہ گواہی نہیں دے دیتا اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور میرے رسالت کی، تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اب آگے وہ عقبہ تھا، فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دی۔ میرے کریم آقا نے ہاتھ بڑھایا، لقمہ اٹھایا جو نصیب تھا، کریم آقا نے تناول فرمایا۔ یہ بات اڑتے اڑتے ابی تک جا پہنچا، جیسے اسے پتہ چلا میرا دوست مسلمان ہو گیا ہے، آ گیا عقبہ کے پاس، تو جی مجھے یاری کون حالت دی، تیری میری دوستی سنگت نہیں چلے گی، تو مسلمان ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا تو نے، اگر مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ،
مرتد ہو جا. کہنے لگا یار دوستی نہ توڑ، میں نبی کو چھوڑ دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. دوستی نہ توڑ، میں یہ راستہ چھوڑ دوں گا. وہ دوبارہ مرتد ہو گیا، اس نے دوستی نہ چھوڑی، مرتد ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، کریم آقا رنجیدہ ہوئے، اللہ کے نبی صاحب الاولیاء کا رنجیدہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اے میرے نبی آپ پریشان ہو، آپ گھبرائے نہیں، قیامت کا دن آئے گا، یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، میں اسے اس کے گناہ کی سزا دوں گا. اور وہ کون سی سزا ہوگی؟ حدیث مصطفیٰ میرے کریم آقا صاحب الاولاک کے سینے اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن ہمیں سمجھ میں تب آتا ہے جب قرآن کے ساتھ حدیث اس کی تشریح کر دے. تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے. میرے کریم آقا صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأکل اصابعہ، قرآن فرماتا ہے وہ ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا. اب میرے نبی نے تشریف فرمائی، توصیف فرمائی کہ کس طریقے سے چبائے گا. یأکل اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کھائے گا، حتیٰ کہ کھاتے کھاتے الی المرافق، کونی سمیت کھا جائے گا. ثم میرا اللہ دوبارہ ہاتھ پیدا فرما دے گا، وہ نوجوان دوبارہ کھانے لگے گا، حتیٰ کہ یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں فلاں بندے سے دوستی نہ رکھتا، کاش میں اسے اپنا یار نہ بناتا تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا. بات کے پچھتاوے سے بہتر ہے ابھی سوچ سمجھ کے دوستی رکھیں. میرے کریم آقا نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، ہر ایک سے چائے پیو او کھانا کھاؤ. نبی نے فرمایا ہر ایک کو دعوت نہ دیا کرو. لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا وہ کھائے جو متقی اور پاکصاف ہو. دسترخوان پہ وہ بیٹھے جو نیک ہو، اسے دعوت دیا کرو، کھلاؤ اسے، پلاؤ اسے، تاکہ اس کے قدموں کی برکت سے تمہارے گھر بھی پر رونق ہو جائے. تو دوستی بیٹا اس سے رکھیں جو اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، تاکہ تمہیں بھی ایسا درس دیں، جاتے جاتے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ تمہارا دل کہہ رہا واقعی بات تھی، اور اسی راستے پہ چل پڑو اور اللہ رب العزت جل وعلا حبیب کے صدقے اپنا قرب عطا فرما دے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے پاس میرے کریم آقا کی نالین شریفین ہوتی ہیں. سبحان اللہ. صاحب النعلین والوساد اللقب عبداللہ بن مسعود کا نالین. میرے کریم آقا جب تشریف لے جاتے مسجد، آپ پہنچتے نالین شریفین اتارتے، آپ آگے تشریف لے جاتے، حضرت عبداللہ اٹھا لیتے تھے. ایک دفعہ اٹھا لیا کہ نماز کا ٹائم تھا، اب کہاں رکھوں کہاں رکھوں، ادھر نماز شروع ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسا فرمایا ایک آستین ادھر، ایک نال شریف جوتا مبارک اس آستین میں، ایک اس آستین میں، اور اللہ اکبر سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کی نالین اپنے سینے سے لگا کے رکھ کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں. اس شان والے عبداللہ بن مسعود. آپ فرماتے نبی کی محفل سجی تھی، کریم آقا صاحب الاولیاء کی بارگاہ میں جاء رجل، ایک شخص آیا، آ کے پوچھا یا رسول اللہ ایک بندہ ایسا ہے ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، نہ ان سے ملا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ میل ملن ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، لیکن محبت کرتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں شاید پہ جب تک دیکھیں گے نہیں محبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ بات ہوتی تو حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا لیکن محبت ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھا
لیکن محبت ہے. پیر مہر علی شاہ کو دیکھا نہیں پر محبت ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت جل وعلا کے ولیوں کو انبیاء کو دیکھا نہیں لیکن محبت ہے تو وہی محبت ہمارے کام آ جائے گی. سبحان اللہ. میرے سونے نبی صاحب اللہ جنت البقیع تشریف کھڑی آیا. منہ مبارک نبی من جو او بھٹلے ہوئے اکھن میں لڑ کے جاری تھی ویا. صحابہ کرام عرض کرنے لگا یا رسول اللہ من جے اکھن میں لڑ کے چل پیا چھالے روئی رہیا آیو. نبی نے فرمایا مجھ مکھے پنجے بھائرن جی یاد اچھی وئی آہے. مجھے ان کی یاد آ گئی یا رسول اللہ والا سائیں خوانو. نبی نے فرمایا نہیں تم تو میرے اصحاب ہو, میرے قریبی, میرے مجھ سے محبت کرنے والے, میرے نام پہ مر مٹنے والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا. لیکن محبت ایسے کریں گے کہیں گے میرے اللہ سر جاتا ہے تو چلا جائے بس ایک جھلک محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی. حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی جن سے ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں بلکہ 5374 حدیثوں کے راوی, 5374 حدیثیں نقل فرمانے والے. آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا واحد فی المشرق وآخر فی المغرب, اگر ایک بندہ مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو, کبھی ملے نہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن آپس میں محبت ہے بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے پیران پیر غوث اعظم جیلانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں ملے نہیں لیکن الحمدللہ ہم غوث کے چاہنے والے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا میرا اللہ دونوں کو اکٹھا کھڑا فرمائے گا. لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ, قیامت کے دن میرا اللہ دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرا بندہ ھذا الذی اے میرا بندہ یہ ہے وہ میرا محبوب بندہ جس سے تو پیار کیا کرتا تھا میری وجہ سے. آج مل لے ملاقات کر لے. ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے, خواجہ اجمیر سے محبت کرنے والے, جس بھی ولی سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن میرا اللہ خود ہی ہمارا میل ملن فرما دے گا. اگلی حدیث بیان کر کے موضوع کو آگے چلاؤ. حضرت سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, خالق کائنات اعلان فرمائے گا این المتحابون بجلالی, کہاں ہے وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے, میری عزت کی وجہ سے, میری رضا کی وجہ سے پیار کیا کرتے تھے. بندے عرض کریں گے میرے اللہ کیا انعام ملے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی, آج کے دن میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما. جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ پاک بھلا بھلا کے فرمائے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے. سبحان اللہ. فائدہ ہے یا نہیں؟ اس لیے ان سے محبت رکھو جو نیک متقی پارسان. اور جتنے بھی الحمدللہ اولیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں, امام جامی ہوں, امام رومی ہوں, اور بھی بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں, یہی نمازیں پڑھتے تھے جو آج آپ اور ہم پڑھتے ہیں, یہی قرآن پڑھتے تھے جو آج آپ اور ہم پڑھتے ہیں. بس فرق ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تب جب تیجا ہوتا ہے,
स्वयं है तो कुरान पढ़ लिया, एक पाव आधा सिपारा, 40वां है तो एक पाव आधा सिपारा पढ़ लिया। वरना कुरान खाने भी जब घर में करवाते हैं तो फिर सीधे मदरसे साईं बार खपान कुरान खानी करानी है। तुम्हें नहीं आता? फिर पाने पढ़ो, पढ़ी बैठो ना। नहीं, बच्चे हैं, फिर बच्चे आगे रोना के पढ़ लिया। अल्लाह के बंदो, वो खुदा के मेहमान हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामो, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतिहा बिदल तालिबिल इल्म। जब इल्म तलब करने वाले या तलबा जब चला करते हैं, अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। चल चल के आते हैं और हमारे घर पे जब आ के हमने 1 घंटा पढ़ा लिया, ये यासीन भी पढ़ लें, पढ़ ली, ये 40 मुजम्मिल भी पढ़ लें, पढ़ ली। अब क्या करना है? एक एक नान खटाई दे के भगा दिया। ये इज्जत है। एक एक नान खटाई दे के उन्हें भगा देते हैं, ये अदब एहतराम है। जितना खिला सकते हो खिला दिया करो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। तो कुरान चीज़ ऐसी है जो मोहब्बत से पढ़ता है तो कुरान भी उससे मोहब्बत करता है। हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज़ देखें, पीरान पीर दस्तगीर, आपका अंदाज क्या था? 15 साल तक, कितने अर्सा? 15 साल तक रोजाना एक रात में एक कुरान पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अन्य डाटे चो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मतलब सिंधी समझो था। एक रात में एक कुरान पढ़ लेना, हम ज्यादा नहीं पढ़ा, हम तो साल में नहीं पढ़ सकते। एक रात में एक कुरान। इधर अल्लाह अकबर कह के शुरू होते, फातिहा खत्म, बकरा खत्म, आल इमरान खत्म, निसा खत्म, माइदा खत्म, अनआम खत्म, आराफ खत्म, अनफाल खत्म, तौबा खत्म, यूनुस खत्म, हूद खत्म, यूसुफ खत्म, रात खत्म, इब्राहिम खत्म, हिजर खत्म, नाल खत्म, बनी इस्राइल खत्म, सुभान अल्लाह, बनी इस्राइल खत्म, काफ खत्म, मरियम खत्म, ताहा खत्म, अंबिया खत्म, हज खत्म, मोमिनून खत्म, नूर खत्म, खत्म, नूर भी पढ़ ली, शुअरा भी पढ़ ली, फुरकान भी पढ़ ली, हत्ता के वक्त फजर आता और आपके लबों पे ये तराना आता, मिनल जिन्नति वन नास। सुभान अल्लाह, सारा कुरान पढ़ते थे। क्यों? मोहब्बत ऐसी थी। जो रब से मोहब्बत करते हैं फिर रब ही उन्हीं का हो जाता है। वो बैठे फर्श में होते हैं, हुकूमत आँख में चल रही होती है, फर्श में बैठे बैठे जब इशारा करते हैं, उनके इशारों पे कायनात का निजाम चल रहा है। सुभान नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, उलमाए सुन्नत। तो कुरान से दिल लगा के देखो। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी तो शान ही निराली, आपकी फूफी साहिबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नाम था आपकी फूफी का। आप घर के अंदर तशरीफ फरमा थी, कहा तो साली पड़ गई, लोग तरस रहे थे कि बस बारिश तो हो जाए, इतनी गर्मी जैसे हम दुआएं करवा कर था, या अल्लाह बारिश बरसा, या अल्लाह बारिश बरसा। जब बरसात न हो रही थी चले आए, आके फिर कहने लगे सैयदा आप दुआ फरमा दें। उन्होंने की क्या तरीका अपनाया, तशरीफ ले गए, झाड़ू उठाया, उठा के आके झाड़ू लगाया और रब के हुजूर अर्ज करने लगे, मेरे अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दिया है, छिड़काव तो फरमा दे। सुभान अल्लाह, अंदाज ये लगता है जो मोहब्बत करता है ना, जो इश्क करता है, खालिक के कायनात जल्ल वाला उसे ये शान अता करता है कि गुफ्ताए सुभान अल्लाह, ये होता है, मुंह उसका होता है, जुबान उसकी होती है। गर्जे इसका है, जुबान इसकी है, पर हुक्म खुदा का हो रहा होता है। या अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दिया तो छिड़काव तो फरमा दे। इतना कहना था कि फौरन रब की रहमत बरस गई। सुभान अल्लाह, उससे लो लगा लेता है फिर रब भी उसी का हो जाता है। अगर ये चाहते हो ना कि दुनिया हमसे मोहब्बत करे तो तुम दुनिया को छोड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ। दुनिया खुद ही पीछे भागेगी, खुद ही पीछे दौड़ेगी। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह पाक ने बड़ी शान अता फरमाई, तो मौजू माशाअल्लाह ऐसा है कि अच्छा खासा वक्त गुजर जाएगा। दूसरी आयत मुक़द्दसा मैंने पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसाले सवाब के हवाले से भी ये महफ़िल सजी है। अल्लाह तबारक व तआला गुलाम मुस्तफ़ा साहब को और अता फरमाए।
ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو، اولیاء کو، احبا کو یاد کیا کرو، اصال ثواب کے حوالے سے محفل سجا دیا کرو۔ کوئی بھی مقررہ کیا حدیث پڑھ لے گا، نعت خان آ کے نعت پڑھ لے گا، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم رب پاک جل وعلا نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ حج کرے گا ظاہر تو صحیح، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کا 4واں پارہ، قرآن کا 17واں پارہ، قرآن کا 21واں پارہ، 3 پاروں میں یہ آیت مقدسہ موجود ہے۔ کل نفس ذائقہ، اور ذائقے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی ہم نے ماشاءاللہ چائے پی، یہ جو زبان اللہ پاک نے عطا کی ہے اس کی جو نوک ہے بلسان و شفت، قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے۔ ہم نے ایک زبان عطا کی اور 2 لب عطا کیے، کھانے پینے میں یہ 3 چیز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ زبان جو میرے پاک پروردگار نے عطا کی ہے، اس کی جو نوک رب نے بنائی ہے، اس کے اندر ایسا خاصا رکھا ہے خالق کائنات نے، آپ کوئی سی بھی چیز اٹھا کے جیسے منہ میں ڈالتے ہیں، پہلے زبان کی نوک ٹچ ہوتی ہے، ذہن تک پہنچا دیتی ہے یہ بات، یہ چیز تو میں نے کھا لی، اب یہ میٹھی ہے، پھیکی ہے، کھٹی ہے، کیا ہے، سبحان اللہ۔ ذائقہ آ جاتا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو ذائقے میں فقط اتنی دیر لگتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو مر گئے ہانے چھاتی لوگ سارے چھڑے ہونے کے، قرآن فرماتا ہے نا انہوں نے تو موت کا ذائقہ چکھا ہے، ذائقے میں اتنی دیر لگتی ہے، اس کے بعد وہی حواس، وہی سمجھ، وہی سوج، وہی بوجھ، وہی ادراک، وہی جان، وہی پہچان، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فاروق اعظم کے محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، اور نجف جب اس عہد کی مائیں آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے خلیفہ تھے، تشریف لے کے رات کے ٹائم گشت فرما رہے تھے، ذوق ہے تو سنا دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گیا، بابا یہ کر دے، اللہ حج کرائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رات کا وقت تشریف لے جاتے، گشت فرماتے، حال احوال دیکھو لوگوں کا، تو ایک جگہ بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ نے دیکھا، انداز سنا، انداز الگ ہوا کرتا تھا نا، گھونگٹ میں جاتے تھے فاروق اعظم، سبحان اب اللہ۔ زور سے تو کہہ دو سبحان اللہ، ایسے چپ کر کے بیٹھ جیسے میں مسجد کا چندہ مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ڈالا ہوا ہے، تشریف لے گئے، انداز دیکھا، بچے رو رہے، اماں مانی کھپے، اماں مانی کھپے، داڑھی بھک پہ لگے، آیا آیا۔ جب جس گھر میں سرتاج نہ ہو، کمانے والا نہ ہو، اکیلی ماں ہو اور بچے چھوٹے چھوٹے جب بھوک سے وہ بلک رہے ہوں، اسے پتہ ہوتا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے یہ جو ویفر چلتے ہیں یا گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر دو، کوئی 5 روپے دو، 10 روپے دو، 10,000 دو، وہاں گاڑیوں میں تو جا کے لوگ دے کے آتے ہیں، محلے میں کون دیکھے گا؟ پہلے محلے کو سنبھالو، اس محلے کے اندر کوئی غریب تو نہیں رہتا، کوئی مسکین تو نہیں رہتا، کوئی یتیم تو نہیں رہتا، یہ مسکین اور یہ یتیم، یہ سوال کرنے والے، ان کا حق اللہ پاک نے ہمارے مالوں میں رکھا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ آخری پیج اللہ فرماتے ہیں مال تمہارے، حق ان کا ہم نے رکھا ہے، ان کو دیا کرو۔ فاروق اعظم جب انداز دیکھا، آپ واپس تشریف لے گئے، بوری اٹھائی اناج کی، آٹا، آپ نے آٹا اٹھایا، گھی اٹھایا، جو راشن تھا بیت المال سے اٹھا کر تشریف لائے، جیسے چلنے لگے آپ کے غلام نے دیکھ لیا، اکھن مروڑ کے چیئے سائیں اتنا اچھا تھا کہو، او حضر آیا نا، یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے حکم دے میں اٹھا لوں گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں نہیں میرے غلام، یہاں تو اٹھائے گا، کل قیامت کے دن بلا تذر و غافرتم وزر اخرى، اگر قیامت کے دن
میرا بوجھ اٹھانا پڑے گا، تو وہاں کون آئے گا؟ اس لیے فاروق اعظم یہ بوجھ خود نہیں اٹھائے گا، اٹھا کے اب تشریف لائے، آگے رکھا، آٹا گوندا اپنے ہاتھوں سے، آٹا گوندا اپنے ہاتھوں سے، آٹا گوندتے رہے، جب آٹا گوند لیا اس مائی کو دیا، فرمایا ہاں بہن روٹی پکاؤ، بہن نے روٹی پکانا شروع کر دی، جب تک روٹی بن رہی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ انداز اپنایا، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکائے، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکائے اور بچوں کو پشت پہ بٹھایا۔ خون کا رشتہ نہیں ہے، جیسے گھر کے اندر والد اپنے بچوں کو کبھی کبھار، یہ سنت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس طرح کیا کرو، بچے خوش ہوتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے۔ ان اولادکم ہبۃ اللہ لکم، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کا تحفہ ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ اگر انسان انہیں چوم بھی لیتا ہے نا، اس کو اولاد کو چوم بھی لیا، بوسہ دے دیا، پیشانی پہ بوسہ ٹکائے، رخسار پہ بوسہ ٹکائے، ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور صدقہ کون سا؟ ایک غلام آزاد کرنے کا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم اس طریقے سے بچوں کو بہلا رہے تھے، اور جب کھانا بن گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بہن عمر کو معاف کرو گی کہ نہیں؟ اس نے پہچانا نہیں تھا، فرمانے لگے نہیں مجھے معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن میں شکایت کروں گی رب کے حضور کہ میرے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھوکی رہ گئی، میرے بچے بھوکے رہ گئے، میں شکایت کروں گی۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو مائی کہنے لگی آپ کیوں روتے ہیں عمر کی وجہ سے؟ آپ فرمانے لگے وہ بد نصیب عمر میں ہی ہے۔ اب جب نام سنا تو پھر کب کبھی تاری ہو گئی، آپ فرمایا ہاں میں ہی ہوں، اب جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے دیا ہے، اب تو راضی ہو گئی؟ فرمانے لگی ہاں ہاں میں راضی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ عمر ایسے بھی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے محمد کے صحابی کا شاشا یاد آتا ہے، بدل کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پہ عرض کرنے لگے جب میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پہ تشریف لے گئے جہاں کافروں کی لاشیں پڑے ہوئے تھے، میرے کریم نبی فرمانے لگے اے گروہ کافروں ذرا یہ تو بتاؤ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت جل والا کا وعدہ سچا ہے، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، اے کافروں بتاؤ تم نے بھی سچا پایا کہ نہیں؟ فاروق اعظم کھڑے تھے ساتھ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مر گیا، یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر یہ مرنے والے زندہ کی بنسبت زیادہ سنتے ہیں، اسی لیے تو جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں میرے نبی نے سکھایا، اپنی امت کو یہ بتایا، یہ کلمہ پڑھ کے سنایا، اے میرے غلاموں جب قبرستان میں انٹر ہوا کرو تو یہ سلام کیا کرو السلام علیکم یا اے قبر والو تم پر اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اگر مر چکے تھے تو سلامتی کس چیز؟ سلامتی کی دعا تو زندوں کو دی جاتی ہے۔ قرآن مجید 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت مقدسہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ملاقاتیں کرو تو ایک دوسرے کو کہا کرو
السلام علیکم. تم پر سلامتی ہو. تو میرے مصطفیٰ نے ایک کلمہ سکھایا تو مطلب کیا ہوا؟ جو قبر والے ہیں وہ زندہ ہیں. ڈاٹے چاہو قبر والا سبھی زندہ ہیں، وہ جو قبروں میں موجود ہیں. جب عام لوگوں کا یہ انداز ہے تو انبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. اولیاء کی تو شان ہی نرالی ہے. انبیاء اور رسول کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، فقط ایک ذائقہ چکھانا تھا. اور جب ہمارے بدن سے روح نکلے گی انشاءاللہ آمین. آپ نے بھی جانا، میں نے بھی جانا. جو بھی آیا اس نے لگاڑوں کرنا یہاں پہ جائے گا، کوئی ٹک کے نہیں رہے گا یہاں پہ. جب بدن سے روح نکلتی ہے سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں سے نکالتے ہیں فرشتے. نکالتے اگر بندہ گناہگار ہے ہر جوڑ پہ روکا جاتا ہے اور لوہے کے گرز سے فرشتے مارتے ہیں، پھر لا کر یہاں چھوڑ دیتے ہیں. ادھر گلے پہ ٹک جاتی ہے. لمحہ فرمائے اللہ ایمان سلامت رکھے. ان الذین توفاهم فرمایا میرے فرشتے وفات دیتے ہیں. حالانکہ وفات دینے والا میرا ہے، لیکن انداز یہ بن گیا میرے رب نے یہ ڈیوٹی فرشتوں کے ذمے لگائی. حضرت سیدنا اسرائیل جن کا اصل نام اسماعیل ہے پر انہیں اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے ان کے لہجے کے اندر نرمی نہیں، ان کے لہجے کے اندر پیار نہیں، ان کے لہجے کے اندر شفقت نہیں. سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت سیدنا اسرائیل جنہیں ملک الموت، موت والا فرشتہ کہا جاتا ہے. ان کے تابع 70,000 فرشتے ہیں. وہ بندے کی روح پاؤں کے انگوٹھوں سے لے کر یہاں تک لاتے ہیں اور حضرت سیدنا اسرائیل اپنا دست اقدس پڑھاتے ہیں. انسان کے حلقوں میں نازنی پہ اپنا دست اقدس رکھتے ہیں. پھر انسان کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، پر یہ روح منہ سے نہیں نکلتی، یہ روح ناک کے نتنوں سے نہیں نکلتی، یہ روح کانوں سے نہیں جاتی، بلکہ یہ روح نکلتی کہاں سے ہے؟ فرمایا روح آنکھوں کے ذریعے پرواز کر جاتی ہے. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بندہ جو حالت نزا جس پہ طاری ہو، بندہ پڑا ہے اور اس وقت اس کی ماں بھی موجود، بابا بھی موجود، بہنیں بھی موجود، بھائی بھی موجود، لیکن نہ وہ ادھر تکتا ہے نہ وہ ادھر تکتا ہے، بلکہ وہ سیدھا آسمان کی طرف تک رہا ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا حضرت سیدنا محمد عربی صاحب الاولاد کا فرمان جس کا مفہوم فرمایا بندے کی روح اس کی آنکھوں کے ذریعے نکلتی ہے، اسی لیے اس کی آنکھیں اس جاتی ہوئی روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے. دعا کریں اللہ رب العزت جل وعلا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. میرے سونے نبی کی محفل سجی ہے، صحابی دوڑتے دوڑتے حاضر ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت مولا علی 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 امام دو جگہ، علی جگہ کا پاسبا، علی وفا علی کرم، علی حرم کہے حرم، علی نشان مصطفیٰ، علی حجاج مصطفیٰ، علی امام اولیاء، علی صدر علی علی بغار گلستان، علی بغار سجاد، علی نور انجمن، علی فخر پنجتن، علی پناہ بے کساں، علی نبی کا ترجمہ، پھرو تم جہاں جہاں، علی علی وہاں وہاں، علی آیا علی نہاں، علی خفی علی جلی یا رسول اللہ. مولا علی شیر جلی کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس جہاں سے پردہ فرما گئی. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو روان دوا ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا چلو میرے غلاموں آگے آگے، نبی پیچھے امتی امتی
کریم آقا پہنچے تشریف لے گئے. حبیب علیہ السلام نے فرمایا غسل دینے والیوں سے کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک غسل نہ دینا. تب تک غسل. بارگاہ مصطفیٰ میں تھوڑی دیر بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ غسل ہو چکا ہے. نبی نے فرمایا اب کفن سے پہلے ایسے پیراہن اتارا. قمیص مبارک اتار کے فرمایا یہ فاطمہ بنت اسد کو پہنا. مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد کو پہنا دو. حضرت فاطمہ بنت اسد کو قمیص پہنا دی گئی. اس کے اوپر کفن دے دیا گیا. اس کے اوپر کفن دے دیا گیا. چچی تھی نا میرے نبی, چچی تھی. سبحان اللہ. حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والد محترمہ اور والد گرامی اور دادا حضور کے وصال پاک کمال کے بعد ان کا کافی ہاتھ ہے آپ کی خدمت کے اندر. تو وہاں جو احسان ہوا حل جزاء الاحسان الی الاحسان. فبأي آلاء, نیکی کا بدلہ نیکی ہے. میرے کریم آقا نے یہ نیکی فرما دی. اپنا جوتا مبارک عطا کر دیا, قمیص مبارک عطا فرما دی. تو چچی ایسی ہو تو پھر بھتیجا بھی. سبحان اللہ. چچی ایسی ہو تو بھتیجا بھی پھر احترام کرتا ہے. اور ہمارا حال تو ایسا اللہ ماں فرمائے گھر میں فریج جو کھڑا ہے نا, اگر بھتیجا آ کے فریج کھولتے چھاتو کری منجوا مجھے پانچ فریج میں پانی پی. فریج کو ہاتھ ہی لگایا, پانی پی لے گا تو کیا ہوگا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا ہے. پانی کوئی ختم ہونے والی چیز ہے. چاچی ایسے بولتی ہو, لیکن آج کل 2020 ہے نا تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. آج کل چاچی نہیں بولتی, چچی کی بولی چچا بولتا ہے. تبدیلی آ گئی ہے. خون میں جو وہ رنگت تھی اس کے اندر کمی آ گئی. جو بھائی بھائی میں ایک تھا, محبت تھی, چاہت تھی, الفت تھی, پیار تھا, عشق تھا, لو تھی, لگن تھی, اس کے اندر کمی آ گئی ہے. اس لیے چچا بول رہا ہے آج کل, چچی والے بولی. کوئی اپنے فریجو پیدا کرو ہے. اللہ کا بندہ پی دیا تو تیرا بیٹا ہے نا, بھتیجا بیٹا ہی ہوتا ہے. عام رجل سنو ابھی, یہ چچا شبیہ ہوتا ہے پاپا کی. اگر چچا پیار دے گا تو بھتیجا بھی عزت دے گا, باپ والا پیار کرے گا. بات سمجھ رہے ہو نا. قرآن مجید فرقان حمید 7واں پارہ, قرآن مجید فرقان حمید 16واں پارہ, قرآن مجید فرقان حمید 25واں پارہ. 3 مقامات پہ یہ آیت مقدسہ موجود ہے. ابھی ابھی ابھی. ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا تھا, اے بابا, اے ابا. چچا تو باپ ہوتا ہے, تو جب چچا باپ والا پیار دے گا تو بھتیجا بھی چچا نہیں ابا ہی بولے. یہ چچی کیسی انوکھی نرالی, ایسی خدمت کر دی کہ جو درجہ اپنے بچوں کو نہ دیا اس سے کہیں زیادہ درجہ میرے محمد مصطفیٰ کو دیا. بات سمجھ رہے ہیں. تو یہاں بھی پھر میرے نبی نے ویسے انداز اپنایا, بھتیجا نہیں بیٹا بن کے دکھایا. یہ میری ماں کو پہنا دیا گئی قمیص, اب کفن دے دیے گئے. اب جو جنازے کے ساتھ چلے, صحابہ فرماتے ہیں نبی رو رہے تھے, آنکھیں پرنم تھی, آنکھوں سے اشکباری شروع تھی. کبھی جنازے کے آگے, کبھی پیچھے, کبھی آگے, کبھی پیچھے, حتیٰ کہ قبرستان جب پہنچے, وہ جو قبر تیار تھی, میرے نبی جا کر اس قبر میں لیٹ گئے. سبحان اللہ. قبر میں جا کے میرے نبی لیٹ کے تھوڑی دیر آرام فرمایا. قبر تیار ہو بابا کی, بیٹا جا کے لیٹے گا نہ صحیح آنا جیرو آئیں چھو بنیا, کوئی نہیں جائے گا. بیٹے کی قبر ہو باپ لیٹے گا, چچا کی قبر بھتیجا لیٹے گا, سوال ہی پیدا نہیں. جب انہوں نے ایسا پیار دیا تو میرے نبی کی بھی عطا دیکھیں. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی انوکھا اور نرالا ہے. میرے مجبان نبی قبر میں تشریف لے گئے, جا کے میرے نبی نے تھوڑی دیر آرام فرمایا. پھر میرے کریم آقا باہر تشریف لائے اور حکم فرمایا, ادخلوا. اب داخل کرو
قبر میں. اب جب قبر میں داخل کر دیا گیا فاطمہ بنت اسد کو قبر بند کر دی گئی تو میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکا ہے تو میری ماں فاطمہ بنت اسد بچ سکی. ورنہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے, ہر ایک کو قبر دباتی ہے, لیکن نہیں دبایا تو فاطمہ بنت اسد کو نہیں دبایا. کیوں؟ کہ قبر کے اندر جو حدت تھی, جو سختی تھی, وہ ساری کی ساری اسی وقت کی ختم ہو گئی جب میرے کریم آقا تشریف لے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مہربانی فرما دے جب ہماری روح نکل رہی ہو, آخرت کا جب سفر طے ہو رہا ہو, اور اس وقت سونے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ روح کیسے نکلتی ہے, کتنی تکلیف والی ہوتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایک جھاڑی دار شاخ لو جس کے کانٹے کانٹے ہوں, پھر اسے روئی کے اندر ڈالو, جب کانٹے پہ وصل ہو جائیں پھر زبردستی کھینچو تو روئی کو کپاس کو کیسے چیرتی پھاڑتی وہ شاخ آئے گی. نبی نے فرمایا ایسے روح نکلتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی روح, نبی نے فرمایا ہوا کی طرح. سبحان اللہ. آٹے سے بال نکال دو, تیسرے دن سے دودھ سے بال نکال دو. ایک بزرگ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سوئے, وجعلنا اللیل لباسا, رب نے رات بنا دی, یہ بندہ سو گیا, وجعلنا نومکم سباتا, اللہ نے نیند عطا کر دی. جب یہ آنکھ بند ہوئی یہ کھل گئی. دعا کرو اللہ اس نیند ہمیں بھی عطا کر دے. سفنے دے وچی خواب دے وچی سوہنا ملیا, اتے گل وچی پا لیا بابا, ڈرتے مارے اکھ نہ کھولا, کتھے پیر وچھڑے نہ جاواں, ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا, دل کر دے میں درد پرانے چھیڑا. علامہ اسماعیل حقی فرماتے بزرگ کو نبی کی زیارت ہوئی, یہ سوال کرتا یا رسول اللہ مومن کی روح کس شان سے نکلتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہوا کی طرح. سبحان اللہ. شرطے ہو مومن متقی پارسا, گناہگار نہ ہو. گناہگار کی روح ہوا کی طرح نہیں نکلتی. ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, پرواہ نہیں. فجر کی نماز میں, فجر کی جماعت میں ایکڑو مولوی صاحب ہوں گا بھی مؤذن بیٹھ رہے پوڑا یہ کہیں کہ نیند کون کے چلے ہوا چوی دائیں, اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من صلی وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے صبح اس طریقے سے کی کہ نماز پڑھی اس کے بعد باہر نکلا. کریم آقا نے فرمایا سارا دن ایسا ہے کہ اسلام کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے. اور وہ دوسرا بندہ جو صبح اس انداز سے کرتا ہے من غدا الی السوق, جیسے صبح ہوئی شٹر کھول دیا دکان کا, صبح ہوئی چابیاں اٹھایا اور چل پڑا, صبح ہوئی ٹفن اٹھایا فیکٹری کی طرف چل پڑا, جس کا جو کام ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ سارا دن شیطان کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے. نام تیرے ہم تجھی پکے مومن نے کیا منہ دکھا گیا قیامت کے دن؟ جو ظالم ہے اپنی جان پہ ظلم کرنے والا, یہ زندگی یہ رب کی امانت ہے, اس کا خیال کرو تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ زبان, یہ آنکھیں, یہ بدن کا روح پکار اٹھے والے کی مولا یہ بندہ تیری خاطر چلا بھی کرتا تھا, تیری خاطر رویا بھی کرتا تھا, تیری عشق میں آگے یہ قرآن پڑھا بھی کرتا تھا, تیری محبت میں آگے اپنی سبیل سعادت دکھایا بھی کرتا تھا, تاکہ اللہ رب العزت اس جسم پر رحم فرما کر ہم گناہگاروں کو محمد کا قرب عطا فرما دے.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں نازل ہونے والا قرآن جب بندہ ہو خدا کا نام فرمان نہ ہلاتا ہو ذکر الہی میں زبان نکلتی ہے ایسے اس کی جان اللہ کا قرآن اللہ رب العزت فرمائے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم اللہ رب العزت نے فرمایا جو نافرمان انسان جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں باسطوا أيديهم اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں اور جھڑکیاں دے دے کر کہتے ہیں انفسکم نکالو اپنی جان اليوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تجھے اہانت والا عذاب دیا جائے گا اب ذرا نقشہ کھینچ لائیے اپنی جانوں کا جب بندہ پیڑ پہ پڑا ہو ماں کا سانس بھی چھوٹ رہا ہو باپا کا سانس بھی چھوٹ رہا ہو سارے ناطے رشتے ٹوٹ رہے ہو اور اللہ کے فرشتے آ کر وہ بھی چھٹیاں دے دے کر کہے نکالو اپنی جانیں اس وقت بندے پہ کیا گزرے گی اس لیے نوجوانوں اللہ رب العزت جل والا کا ذکر کیا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تاکہ میرا رب تعریف فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا اللہ فرماتا میرے بندے محبوب وہ ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے اللہ بیٹھتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے اللہ جب سو رہے ہوتے ہیں مولا جو بھی کروڑ بدلتے ہیں تب زبان سے نکلتا ہے ایسے زندگی گزارو یا رسول اللہ قرآن میں تو بڑی سختی بیان ہوئی ہے کہ روح اس ایسی سختی سے نکلے گی میرے نبی نے فرمایا اس کا جواب سورہ یوسف میں دیکھ لے کس میں سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر ہے صبح ہوئی جوان نے قرآن اٹھایا ایک دفعہ پڑھی سورہ یوسف پھر پڑھی بس سمجھ میں نہ آئی ایک بزرگ کے پاس جا کے پہنچا قرآن مجید 13واں پارہ وفوق کل ذی علم علیم ہر علم والے کو ایک اور علم والا ہوتا ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے استاد کے پاس جاؤ اس سے اوپر جاؤ سمجھ میں آ ہی جائے گی میں نے خواب دیکھا میں نے سوال کیا میں نے نبی سے پوچھا کریم آقا نے جواب دیا پر میں سمجھ نہ پایا وہ مسکرا کے فرمایا میں نے نبی نے فرمایا تھا سورہ یوسف میں دیکھ لے مطلب کیا ہے بی بی زلیخا اور حضرت یوسف کا واقعہ نہیں پڑھا سبحان اللہ ضرور پڑھا تو ہے وہاں کیا اشارہ ہے فرمایا لوگوں نے بڑے تانے دیے تھے نا حضرت زلیخا کو غلام پہ عاشق ہو گئی تو انہوں نے ان عورتوں کو دعوت دے دی حضرت زلیخا نے آ کر بیٹھ گئی حضرت زلیخا نے چھری بھی پکڑوا دی فروڑ بھی تھما دی اور ادھر عرض کی حضور مہربانی فرما دے سونا مکھڑا انہیں تکا دے پیاری چاند چل کے دیا دے اپنے جلووں کی رانائی عطا فرما دے حضرت زلیخا کے اسرار پہ سونے یوسف باہر آتے ہیں قدم ٹکاتے ہیں گھونگھٹ ہٹاتے ہیں عورتیں دیدار حسن یوسف کی لذت پاتی ہیں اور تڑپ سے جاتی ہیں ادھر چھریاں چلاتی ہیں فروٹ پیش کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں لیکن فروٹوں کے ساتھ ساتھ ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور پکار اٹھی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کوئی رب کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے فرمایا ہے خواب پوچھنے والے نبی نے فرمایا اس کا جواب سورہ یوسف میں دیکھ لے مطلب کیا اپنے سوئی
اپنے وجود میں سوئی چبانا بڑا مشکل، درد تکلیف برداشت کرنا بڑا مشکل، لیکن ان عورتوں کی تو انگلیاں ہی کٹ گئیں پر اثر تکلیف نہ پایا۔ فرمایا جب مومن کی روح نکلنے لگتی ہے اللہ رب العزت جل والا کرم نوازی فرما دیتا ہے، کملی والے مہربانی فرماتے ہیں، قدم رنجا فرماتے ہیں، اپنا سونا مکڑا تکاتے ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، روح کو لے جاتے ہیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ، دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی جنریٹر پہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دلو بڑے ساتھ مل کے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا وہ پڑھے، ڈبے والے والے میں پڑھے۔ حبیب خدا کا دل و جان پر نثارہ کروں میں، یہ کی جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا۔ سبحان اللہ، ختم کریں گے جب ہم فوت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان اپنی مثال، یہ موت بھی اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، پتہ ہے بہت بڑی نعمت ہے موت۔ حضرت ایسے ہی ہے، اگر اس موت کو میرا اللہ پیدا نہ فرماتا تو یہ جو بوڑھے حضرات ہیں ہمارے کہاں جاتے؟ ہنسنے کی بات نہیں بیٹا، سمجھیں آپ بوڑھے ہو گئے، ظاہر ہے انداز یہ قرآن فرماتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، جب عمر کٹ جاتی ہے ڈھل جاتی ہے ہڈیوں میں گودا ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے اور سر پہ چاندی آ جاتی ہے، سفیدی آ جاتی ہے، اسی کو تو ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ نہ خود اٹھ سکے نہ چل سکے، سہارے کا محتاج ہو، ساری رات کفوں میں گزر جاتی ہے، کھانستے ہیں۔ اب گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، کتنی خدمت کریں گے، اور گھر والے تو گھر والے رہیں گے، انسان خود اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے، اپنے آپ سے ہی تنگ آ جاتا ہے۔ ہم کوٹے میں جب ہوتے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، وہاں اقبال نام تھا، بڑے کھانستے تھے اور اتنے جس کی حد نہیں۔ کئی مرتبہ اس کو یہ کہتے سنائے اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے، کیوں تنگ آ چکے تھے۔ تو یہ موت اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اگر اس موت کو اللہ پیدا نہ فرماتا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا۔ اس موت کی وجہ سے محمد مصطفیٰ سے بھی مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جنازے کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دیکھنے جا رہا ہے چہرہ رسول۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار فی نعیم وان الفجار فی جحیم۔ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکا لکھتا ہے گناہ لکھتا ہے۔ بندہ ہو گیا فوت، اسے قبر میں رکھ دیا گیا، قبر رسول علیہ قبر بند کر دی گئی۔ اب یہ فرشتے رکھ کے ادھر اس کہتے ہیں یا رسول اللہ نے ایسا دل اچھا حکم ہے، یا اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اجازت دو تو ہم آسمانوں پہ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان میرے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد صرف میں ہی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم زمین پہ رہ جائیں، اللہ فرماتے ہیں زمین پہ میری کافی مخلوق ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ یا اللہ ہم سمندر میں چلے جائیں، اللہ فرماتا ہے سمندر میں میری سمندری مخلوق ہے۔ ڈانٹے جاؤ سبحان اللہ، السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر۔ سمندر میں میری
بحری مخلوق رہتی ہے. اے میرے اللہ پھر ہم کہاں جائیں؟ وہ بندہ تو چلا گیا. جب وہ نیکی کرتا تھا ہم لکھ لیتے تھے, وہ بدی کرتا تھا ہم لکھ لیتے تھے. اے میرے اللہ اب تو صفحہ ختم ہو گیا. میرے مالک مولا اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جس کے ساتھ ڈیوٹی تھی اسی کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ. یہ رب کی محبت ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ماں باپ سے 70 درجے بڑھ کے اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. فَيَقُومَانِ عَلَىٰ قَبْرِهِ يُسَبِّحَانِ وَيُهَلِّلَانِ وَيُحَمِّدَانِ وَيَهْدِي ثوابه للمیت. فرشتے کھڑے رہتے ہیں قبر پہ صبح سے لے کر شام تک. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں. جب شام ہوتی ہے عرض کرتے ہیں میرے اللہ ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے نا اس سارے کا سارا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اور میرے اللہ کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے. تو اللہ سے محبت کرو, سچی محبت کرو. جب اذان آئے دوڑتے چلے جاؤ, کام کو چھوڑ دو, پہلے نماز. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک ہم ہمارے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تھے تمام ازواج مطہرات نبی مسکرا رہے ہوتے تھے. خندہ پیشانی اور مسکان الگ ہی انداز ہوتا تھا. تو گھر میں ایسے انداز رکھو, گھر والی سے مسکرا کے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ. گھر میں برکتیں ہوگی, جنت بنا دو اپنے گھر کو. ایسے نبی پاک مسکرا رہے ہوتے. اور جیسے اذان آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, عائشہ فرماتی ہیں کہ تغیر لونہ, کریم آقا علیہ السلام کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا, ایسے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں, سیدھے تشریف لے جاتے ہیں. یہ کیا ایک انداز سکھانا تھا, انداز سکھانا. اور ہمیں پڑھ لیں گے نا پھر کام کری بیٹھوں, یہ نہیں سوچتے کام بھی تو اسی نے دیا ہے نا. جس نے کام دیا ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا نہیں. اللہ رب العزت جل وعلا کا خوف اپنے دلوں میں رکھو. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اور تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تیری روح کو قرینہ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اسی شعر کے ساتھ 1000ویں کی گفتگو ختم. بآواز بلند محبت سے مل کے پڑھ لیجئے. بے خبر غافل نہ ہو